تو یہ ہے. تو میں بس آج وہ یہ چائے تو میں کر دیتا ہوں بند. چائے میری پک گئی ہے. یہ ایز یوزول میں نے ایک روٹی پکانی ہے اور سوکھی ہی روٹی پکانی ہے. اور پھر اس کے بعد میں آج دن میں وہ مائک کے بھی ٹرائی کروں گا تو ایک چھوٹی سی کلپ اس میں بناؤں گا تاکہ آپ کو پتہ لگے. میں کوشش کر رہا ہوں, مجھے پتہ ابھی اتنا جب قریب ہوں نا ایسے مجھے پتا ابھی آواز صحیح جا رہی ہے, لیکن اگر پنکھے کے نیچے پنکھا چل رہا باہر کوئی ساؤنڈ ہے میری آواز فوراً دب جاتی اور بڑا دور سے. اور دوسرا ہمارے گھر میں ایک پرابلم یہ ہے کہ ایکو ساؤنڈ اس میں بہت ہے. کوئی زیادہ فرنیچر نہیں ہے, خالی پڑا رہتا ہے, تو آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے اس میں یہ ایکو ساؤنڈ جو ہے وہ بھی بڑا اس کو کیپچر کر لیتا ہے ویڈیو میں. صحن میں جا کے بنا کے بیٹھوں تو مکھیاں تنگ کرتی ہیں, تو چھت پہ جانا نہیں میں چاہتا. میں چھت کے اوپر جاؤں ویڈیو بنانے, کوئی اور اڑوس پڑوس کے ادھر ادھر کے لوگ وہ کہیں کہ انکل پتہ نہیں سٹھے آ گئے اوپر بیٹھ کے اشارے کر رہے ہیں, کیونکہ میں جب بولتا ہوں تو میرے ہاتھ بھی یوں چل رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ اب اس عمر میں ایسا کوئی الزام لگ جائے. تو یہی جگہ بنتی ہیں, یہی جس قسم کی بھی ہے بھائی. آپ لوگ جتنا دیکھتے ہو اور جتنے لوگ دیکھتے ہیں لاکھ ان کا شکریہ. میرا یہ ٹارگیٹ ہے ہی نہیں کہ ہزاروں لوگ مجھے وہ دیکھیں اور وہ ہزاروں لائک کریں, کوئی بات نہیں, یا ہزاروں سبسکرائب کریں. یہ اتنے تک ہیں, یہ بہت ہے, اللہ کا شکر ہے. اور میں ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو تھوڑا سا بزی رکھنے کے لیے اپنے آپ کو یقین کریں بندہ فریش سارے دنیا کی چیزیں بھول کے جب یہ ویڈیو بناتے ہیں کلپ بناتے ہیں تو آپ دیکھیں کیسا میں جو میں سمجھتا ہوں میں بڑا ہو گیا, مجھے کسی اور چیز کی ذہن میں نہیں ہوتی. پھر جو اسٹارٹ ہوتے ہیں بولنا چپ ہی نہیں ہوتا, جیسا کہ ابھی نہیں ہو رہا. تو بہتر ہے کہ میں چپ ہو جاؤں تاکہ میری روٹی میں پکا کے کھا لوں. تو انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اللہ حافظ. چلے جی, میں نے کہا تھوڑا سا پھر بھی بتا دوں کہ چلے روٹی بننے لگی کہ نیچرل ریئیکشن ایسے ہی ہوتے ہیں. تو میں مزید پر بولوں گا تو پھر یہ ویڈیو اور بڑی ہو جائے گی. یعنی آپ لوگ اتنے عادی ہو گئے ہو یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو فیک چیزیں چلتی ہیں اس کے اتنے عادی آپ لوگ ہو گئے. آپ سے مراد ہے سب نہ سمجھیں, جو ہیں ان کو پتہ ہے, جن کو میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں, جنہوں نے کامنٹس اس قسم کے دیے ہیں کہ آپ کو جو فیک چیز ہے وہ اوریجنل لگتی ہے اور جو اوریجنل ہے وہ فیک لگتی ہے. تو کیا تھا فیک ریئیکشن اور فیک ریئیکشن, اس کا مطلب ہے کہ یہ ریئیکشن جب ہوتا کہ ہم اٹھ کے بہو کو میں یوں اٹھا کے گھر میں بھاگتا پھر رہا ہوں اور بیگم میری بیٹے کو شاید کیا اس نے کیا اٹھانا ویسے وہ اٹھاتی اور بڑا کمال کرتی ہے, بڑا تیر مار. یہ اس قسم کے یہ جو ریئیکشن ہے یہی فیک کہلاتے ہیں. آپ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ فیک. مجھے بہت سخت پکاتے پھر دوبارہ غصہ آ گیا کہ یہ فیک ریئیکشن ہے. نارمل ریئیکشن تو یہ ہے نا, بندہ بیٹھا ہوا وہ. اچھا یہ یوتھ کے اوپر اثرات یہ فلموں کے, موویوں کے, ڈراموں کے, اور ایک پاکستانی ڈراموں نے بڑا غلط کیا ہوا ہماری قوم کا. پہلے تو آپ ڈرامہ دیکھیں جو چیز آتے ہیں کیا وہ ایکسیپٹیبل ہے, کیا عام لائف میں اس طرح ہو رہا جو وہ بتاتے ہیں. وہ ایسے سبق دیتے ہیں نئی جنریشن کو, نئی بچیوں کو, نئے لڑکوں کو کہ اپنے ابھی پیدا ہوتے نہیں اور ان کے افیئر شروع دکھا دیتے ہیں, اور اس کے بعد کو آپ کہیں گے یہ نیچرل ہے اور جو فیک ہے اس کو آپ کہیں گے کہ یہ نیچرل ہے اور نیچرل کو کہیں گے فیک ہے. سو آپ تھوڑا سا خیال کریں, کامنٹ دیتے ہوئے پہلے سوچا کریں کہ کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے. ٹھیک ہے, میری روٹین نہ چلتی چلیے. سو بات وہاں سے چلی تھی کہ یہ پھر وہ بچپن سے ویسے ہی کھاتے آ رہے تھے, کبھی اس کی لسی بنا لی, کبھی اس میں لال مرچ ڈال کے روٹی کھا لی مجبوری. لیکن پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اگر ہم اس کو کہیں کہ غریبوں کی خوراک ہے دہی, تو اور میڈیکلی میں کہتا ہوں یہ امیر سے امیر بندے کے لیے بھی یہ بڑی فائدہ مند ہے. اور بس باقی میں ڈاکٹر تو ہوں نہیں, میں اس حوالے سے بات کی جو ایک بہت ہی بڑے سرجن جس نے بات کی کہی. تو آپ بھی کوشش کریں کہ دہی کا استعمال اپنی لائف میں رکھیں اور اس کے بڑے فوائد ہیں. تو میں جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں اب یہ بنایا, اب یہ جب خالی ہوگا مجھے نہیں پتا اور پرہیزیں مجھے کیا کرنی ہے, ڈاکٹروں نے کیا کہا, لیکن مجھے پرٹیکولرلی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے دہی نہیں کھانا ہے, ویسے یہ کر لو. تو میں اس کو کنٹینیو ہوں اور صبح کے ٹائم پہ زیادہ کھا لیتا ہوں. یہ نہیں کہ سارا دن میں دہی کھاتا رہتا ہوں, صبح ناشتے کے ساتھ اور اس کے بعد ٹھیک ہے کل کھائیں گے. تو یہ ساری آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ بھی موٹیویٹ ہوں, آپ کو پتہ ہو کہ یہ دہی بھی ایک بہت ہی نایاب قسم کی ایک قسم کی چیز ہے جو آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے, فائدہ مند ہے, افروٹ ہے. تو باقی آپ لوگوں کی مرضی ٹھیک ہے. کئی لوگ تو دودھ نہیں پی سکتے, دہی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے, اور جو نہیں کھا سکتے نہ کھائیں, لیکن جن کو پرابلم نہیں ہے وہ تو اپنی لائف کا اس کو حصہ بنائیں. اچھا اس کے ساتھ دیکھیں
زیرہ پسا ہوا، چاٹ مسالہ تھوڑا سا میں ڈال لیتا ہوں، مرچی ورچی ہوتی ہے، یہ کرارا زیرہ، یہ دھنیا پسا ہوا، میں زیرہ کہہ گیا دھنیا پسا ہوا، وہ نمک میں نہیں ڈالتا ہوں، لیکن یہ جو آپ کا چاٹ مسالہ اس میں بھی تھوڑا تھا، وہ تو تھوڑا سا یہ بھی ڈال لیتا، کبھی میں یہ نہیں ڈالتا ہوں، لال مرچ اس میں ویسے ڈال وہ ڈال لیتا ہوں تو اس کو نہیں ڈالتا ہوں. ابھی دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ شاید ختم بھی ہو چکا، کل مجھے ایسا لگا تھا کہ ہے ہی نہیں اس کے اندر، تو تھوڑی سی میں لال مرچ ڈال دوں گا تاکہ نمک کا ایشو جو وہ کم سے کم رہے. نمک سے میں کوشش کرتا ہوں اوائڈ کریں. دو چیزیں زندگی سے میں بہت کم کرتی ہیں، نمک اور یہ جو ڈرنکس ہیں، کولڈ ڈرنکس جتنے بھی ہیں، آرٹیفیشیل جوسز ہیں یا کنسنٹریٹڈ جوس، جو بھی کہہ لیں، میں نے سب نیچرل چیزیں کھا رہا ہوں. یہ بھی نیچرل ہے، جو آواز ہے نا اس کی، یہ بھی نیچرل ہے ہماری، کیونکہ کمپنی سیلنسر دیتی نہیں ان لوگوں کو، اس کے بغیر ہی چلانے، تو یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے ہمارا، نہیں ہے کہ ہم نے سیلنسر بنوایا نہیں ہے یا نکال دیا. اب بنوائے کہاں سے لوگ بیچارے کو کھانے، صبح سے نکلتا رات تک وہ صرف چارپائی پہ روٹی اپنے فیملی کی کر پاتا ہے، تو گاڑیوں کے سیلنسر کہاں سے ڈلوائے. میں تو کہتا ہوں بنے نکال کے بس پھینکتے جاؤ. ساؤنڈ ہی ہے نا تھوڑا بہت، کیا ہمارے لوگوں کے بھی کچھ نخرے زیادہ ہوتے ہیں، ساؤنڈ بادر کر رہا، کوئی بادر نہیں کر رہا. آپ بچوں کو پالیں، رزق حلال کمائیں، بچوں کو سیلنسر ہے یا نہیں ہے، بس جو زیادہ روکے پولیس والا جو بولے، میں انکریج نہیں کر رہا ہوں، لیکن بولے اس کو بولو بھائی چلو آج شام کی روٹی پھر تم میرے گھر میں پہنچا دو، میں ابھی سیلنسر لگواتا ہوں، یہ کر لیں آپ. چلیں آج ٹیسٹنگ کرتے ہیں اس کیا اس کو کہتے ہیں، بائک میں لے کر آیا تھا، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پنکھے کی آواز کو یہیں میں لگا کے تھوڑا سا دیکھ لیتا ہوں کہ یہ کتنا ریڈیوس کرتا ہے اور میرے ساؤنڈ کو یہ کتنا لیتا ہے، کیونکہ میں ذرا سا بھی پنکھا چلاتا ہوں تو اس میں ساؤنڈ ساں پنکھے کی آواز، اور ذرا دور ہوتا ہے تو اس کی آواز. ایکو سسٹم گھر ہمارا تو کہ خالی ہے، تو وہ ایکو ساؤنڈ بڑا اس میں آتا ہے. تو آپ لوگ بڑے پریشان تھے. امید ہے کہ اب یہ میں نے 2-3 مرتبہ پہلے بھی میں کر چکا ہوں یہ خرچہ، لیکن ابھی کل ہی لے کر آیا ہوں، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کی ریکارڈنگ میں کتنا فرق ہے. پہلے تو میں دیکھوں جی. بہت بڑھیا کیسے چمک آئی میرے چہرے پہ. میں نے اپنی ریکارڈنگ کر کے وہ سنا، یہ دیکھیں پنکھا ایک بھی نہیں، وہ بھی چل رہا، دوسرا بھی چل رہا، اور کافی اس کی سانسا نارمل اس میں مجھے بہت کانوں میں آ رہی. اور اگر یہ مائک نہ ہوتا تو آپ لوگوں کو بھی ویسے ہی سنتی اور ڈسٹربنس ہوتی، اور اگر وہ کم ہوتی تو ایکو ساؤنڈ جو وہ آتا. تو میں نے ابھی چیک کیا، میں بہت ہی خوش ہوا، بہت ہی مزہ آیا اس کو سن کے کہ چلو اب ریکارڈنگ میں کم سے کم دیکھیں. یہ یعنی ہم نے کینیڈا میں 2 آرڈر کیے، صرف ملک کی اور اس کی بات نہیں ہوتی، اصل چیز ہے کہ وہ کمپیٹیبل جس کو ہم کہتے ہیں، کوئی ایسی چیز ہو جائے جو اس کے ساتھ صحیح وہ لگ جائے. وہ ایک زبردست قسم کا لائبہ نے 1 یا 2 مرتبہ منگوا کے چیک کیا، اس کا ساؤنڈ صحیح جاتا ہی نہیں اس سے وہ. تو ہاں، حالانکہ وہ بھی اسی ٹائپ کا تھا اس میں لگا ہوا، اور وہ لیکن ویل ڈن مسٹر. کل میں اچھا یہ بھی میں بتا دوں کہ آپ یہ دیکھیں، یہ لوکل یہاں سے بخار سے میں نے لیا، پارس الیکٹرانکس والے ہیں بڑے یہاں، ان کے پاس آپ کو اب ان کو میں تھوڑا سا وہ پروموٹ بھی کروں گا. ان کے سیکیورٹی کیمراز، CCTV کیمراز وغیرہ وہ بھی میں نے انہی سے لے کے لگائے. اور LED اگر آپ کو لینا چاہو تو وہ بھی ان سے ملتی ہیں. ہر چیز آپ ان کے پاس ہے. کوئی بھی کیبل ہے، HDMI یہ کیا کہلاتی وہ ہے، اور دوسری ہے. کل ایک کیبل میں لے کر آیا ہوں کیونکہ ایک مانیٹر چھوٹا میں وہاں سے بھی لے کر آیا ہوں، کیونکہ ٹی وی ہمارا ہے وہ اس والے کمرے میں ہے، اور اب میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، زیادہ ہماری عادت ہے اس والے ماسٹر بیڈ میں. تو پھر اب وہاں کیسے نظر آئے کہ کون دروازے پہ کون نہیں. اگر کوئی دروازہ بجتا تو پہلے ادھر جاتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں. پھر اب وہ مانیٹر بھی اس کمرے میں لگا لوں گا. تو اس کی جو کیبل ہوتی ہے، پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، جیسے HDMI اسی ٹائپ کی کچھ ہوتی ہے، لیکن اس کے ذرا اندر ویسے کیلے سی وہ ہوتی ہے پلگ ان ہونے والی. خیر انشاءاللہ وہ بھی ابھی میں لگاؤں گا. بس پرباش مزہ آ گیا یہ سن کے مجھے ساؤنڈ اپنا ہی، اور اس میں ساؤنڈ کی کوالٹی اچھی ہو گئی، اور ویسے ہی ساؤنڈ سر بھی تھوڑا زیادہ اچھا ہو گیا بجائے کہ پارٹی سپیکر ہوں گا. تو چلیں گے آپ لوگوں کی بڑی مہربانی. کب یہ مانیٹر ایکسٹرا وہاں پڑا تھا، LED کہہ لیں، مانیٹر کہہ لیں، کیا کہہ لیں اس کو، مجھے تو یہ بھی نہیں فرق ہے LED میں اور مانیٹر میں کیا فرق ہے. کیا یہ ٹی وی نہیں چلے گا، یہ مطلب ہے اس کا مانیٹر کا. خیر تو یہ میرا خیال ہے 20-22 انچ کا ایسا کچھ ہے اس کا سائز.
تو اب یہ میں کیبل کہہ رہا تھا جو ان سے میں لے کر آیا ہوں. یہ کدھر گئی؟ آجا فوکس کر پائی. یہ دیکھو ٹھیک ہے، یہ والی ادھر میں نے لگا دی ہے اس سسٹم میں. اب اس کو یہاں اس جگہ دیوار پہ کوئی اسٹینڈ ایسے لگا کے اس کے اوپر مانیٹر رکھ دیں گے، یہ لگا دیں گے. اور چونکہ ہمیں الیکٹرک پاور اس کو یہاں سے چاہیے، تو اس لیے یہ تو فی الحال میں نے ٹیمپریریلی اس کے اوپر رکھا ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ سیٹ اپ کل اس کو یا آج رات کو میں چلا دوں گا اس کو. اب دیکھیں یہاں یہ ایشو ضرور آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، کوئی ایسا کوئی بہت بڑا نہیں ہے. یہاں 2 پن چاہیے ہمیں، اور چاہے گول بھی ہو وہ بھی لگ جائے گی، دوسری بھی. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں جو مانیٹر کی آؤٹ وہ یہ 3 پن والا ہے. تو کئی لوگ تو پھر پتہ نہیں یہ شاید یہ والی پن نکل جاتی ہے، لیکن یہ ارتھ کا کے لیے یہ ہوتا ہے، تو گراؤنڈ کے لیے تو یہ زیادہ بیٹر کہ لگی رہے یہ. تو اس کو یہ دیکھیں لائبہ نے یہ آئٹم کیسا بہترین میرے سے بیگ میں ایک مرتبہ میں آ رہا تھا. یہ ابھی بھی نہیں، یہ اس سے بھی پہلی مرتبہ جب آئے تو یہ کسی بھی کنٹری میں آپ جائیں تو یہ اس کے حساب سے، اس کے سسٹم کے حساب سے آپ اس کو یہ دیکھیں یہ کر لیں. وہ پن لے آئیں، کچھ اور لے آئیں، جس قسم کا وہ اڈاپٹر آپ کو یہ اس کا اڈاپٹر کا کام کرے گا. تو سو فار سو گڈ. تو اس کو میں اس پن کو اس والے میں لگا کے اور پھر اس کو لگاؤں. جنریٹر کی آواز ہے میری نہیں، جنریٹر چل رہا ہے، جنریٹر. ابھی وہ یاد آ گیا مجھے ایک بات کرنا ضروری کہ لائٹ ہوتی ہے تو بہت پرابلم جو ہو جاتے ہیں. وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، دیکھو ایک خام خواہ کا گناہ، یہ وہ گناہ ہے جو لوگوں نے کنڈے لگائے ہوئے ہیں، جو ڈائریکٹ جو لگائے ہوئے گھر میں اے سی لگائے ہوئے ہیں اور مہینے کے لائن مینوں کو پیسے دیتے ہیں. تو کم سے کم اس گناہ سے تو جب لائٹ نہیں ہوتی تو بچے رہتے ہو، اس میں تو حصے دار نہیں بنتے ہو. اللہ بچا کے رکھے. یہ ان ایسے چوروں کی وجہ سے یہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. یہ بھی میں بتا دوں، ہم گورنمنٹ کو گالیاں دیتے ہیں، اس کو دیتے ہیں، اس کو دیتے ہیں. ابھی دیکھیں محرم الحرام کا یہ جو دن تھے 9، 8، 9، 10 کو، اگر لوڈ شیڈنگ، اگر ان کے پاس الیکٹریسٹی اتنی اینف نہیں ہے کہ ہم پورے ملک کو سپلائی کر سکیں، تو پھر محرم الحرام کے اوپر یہ میں کوئی اس کو وہ نہ اپنے پرسنل نہ لیں، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. تو پھر کیسے پورے پاکستان میں بجلی سب کو دی گئی ہے اور مطلب ہے کہ اس میں کوئی لوڈ شیڈنگ. چلو پاکستان کو چھوڑے، میں میر کو خاص کی بات کر رہا ہوں. 2 گھنٹے لائٹ جاتی ہے، 2 گھنٹے آتی ہے، 2 جاتی ہے، 2 آتی ہے، اور کئی مرتبہ اس کے بیچ میں الگ سے بھی چلی جاتی ہے. آنے اور جانے کا ٹائم اتنا فکس رکھا ہوا، اور خاص طور پہ جانے کا تو ایسا فکس ہے کہ میں کہتا ہوں گھڑیاں بھی شرمندہ ہو جاتی ہیں. سیکنڈوں کے حساب سے لائٹ چلی جائے، آتی بھی 2 گھنٹے پورے، لیکن کبھی کبھار اس میں روڑا مار جاتا ہے. تو میرا مقصد کہنے کا، چوریاں کرتے ہیں آپ لوگ، جہاں چوریاں نہیں ہوتی ہیں، بجلی کی چوری نہیں ہوتی ہے، وہاں لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوتی. کراچی میں 1-2 علاقے ہیں کہ میں وہاں رہ کر آیا ہوں، پتہ نہیں کیونکہ لائٹ کیوں نہیں جا رہی. بولا نہیں لائٹ کیوں جائے گی، بولا یہاں پوچھتا تو 99% لوگ بل دیتے ہیں، لائٹ نہیں جاتی. تو یہ ہم ہی لوگوں کا، ہمارے پیارے پاکستانیوں نے مل کے یہ بیڑا گرک سب نے کیا ہوا کہ آپ لائٹ جو ہے وہ کم استعمال کر لو لیکن چوری نہ کرو، تاکہ وہ گورنمنٹ کو بھی کچھ ملتا جائے، بجلی کے کھاتے کو بھی کچھ ملے، بجلی ڈپارٹمنٹ بھی چلے. اور پھر اس کو چوری کوئی کرتا ہے، بھرتا کوئی. میرے گھر میں بے شک اے سی ہیں، کم چلاتا ہوں، نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اے سی ہیں، لیکن وہ باقاعدہ میٹر کے تھرو ہے. یہ نہیں تو گنڈا، مجھے بہت سے لوگوں نے آفریں دی ماشاءاللہ. میرے وابڈا کے اندر میرے بڑے پیارے پیارے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں آپ کو دینے کی پیسے، اب آپ کو لگا دیتے ہیں تار ڈائریکٹ. میں نے کہا نہیں. جب سے میں پاکستان آ جا رہا ہوں، میں نے بلکہ جب انیشلی یہ کچھ سسٹم تھا بھی تو میں نے اس کو نکال کے باہر پھینکا. میں نے کہا یہ کام میں نہیں کروں گا، میں نے بجلی کے تھرو لگایا ہوا، کم استعمال کر لو آپ. اب اے سی اگر فرض کریں 2-3-4 گھنٹے بندہ استعمال کرے 24 گھنٹے میں، تو کتنا بل آ گیا. میں کہتا ہوں بات لفظ آتی ہے کہ غریب آدمی کی، تو غریب آدمی پھر اے سی نہ چلائے نا.
ये देहात गांव में बेचारे किसान जो काम करते हैं तपती धूप में, वो भी तो जिंदगी है ना। आप घर में बैठे हुए आपको एसी चाहिए, मैं मेरा ख्याल 2-3 घंटे मुश्किल से एसी चलाता हूँ, कई मरतबा तो 2-2 दिन वो भी नहीं चलाता हूँ, जब मौसम अच्छा होता है वो भी नहीं चलाता। तो आप मीटर के थ्रू एसी चलाएं, 10 एसी चलाओ, बिल दो आप नहीं देते हो, कुंडे से आप बिजली इस्तेमाल करते हो, आप लोगों का बिल मेरे जैसे हम देते हैं, जो लीगल तरीके से अपनी लाइट इस्तेमाल करते हैं बिल वो देते हैं। ये सरचार्ज और ये लॉसेस आपके गले और ये सरचार्ज आपके गले और ये फलाना, तो खुदा को माने ये कुंडा सिस्टम को आप डिस्करेज करो। और साला ये जो यही जो लाइन मैन जो ये धत्ते लेते हैं ना महीने महीने के दरवाजे पे जाके, इन्हीं लाइनों के ऊपर इनको लटका दे बंदा, देखो कैसे चोरी करवाते हैं। ये चोरी करवाते हैं जो बापदा वाले खुद, बंदे नहीं चोरी, बंदूक का तो इंटेंशन है, लेकिन करवाने में अगर वो ना करे तो हो ही नहीं सकता, जो मर्जी बंदा तोड़ लगाता रहे। तो इनको भी अल्लाह हिदायत है, बापदा वालों को भी। काफ़ी दिन हो गए थे, सुस्त हुआ था ज़रा, मेरी दाढ़ों का इशू था, शायद आज वीडियो लगाऊंगा। 3-4-5 दिन दाढ़ों के चक्करों में लगा रहा, बल्कि हफ्ता 10 दिन पहले। आज इनकी मैंने सबकी गुड्डी की, इनको पानी दूंगा। और इसमें से एक पौधा, उसको न्याज वो आम लफ्ज़ में हम कहते हैं, पता नहीं अंग्रेजी में उसका क्या नाम है, खुशबू आती है पत्ते से और बड़ा नॉर्मल सी एक, हर पार्क हर घर हर गार्डन हर जगह लगे होते हैं, न्याज वो हम तो कहते हैं। तो वो आज मैं सोच रहा हूँ कि वो 2 हैं उनमें रखे हुए, तो एक मैं आज इसमें लगाता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता हूँ, इसमें ग्रो कर जाए। तो चलो यहाँ खुशबू उसकी ज़्यादा, ये देखें अब ये दो पौधे हैं, पता नहीं इनमें इनको ग्रोथ इनको सही फूड सही नहीं मिल रहा इनको, या जो भी वजह है। तो यहाँ देखिए कैसे मुरझाए हुए हैं, या पानी टाइम पे इस मरतबा देर कर दी हमने। तो ये पौधा मैं निकाल के, बड़ी अच्छी इसकी खुशबू होती है, अगर तो उसमें लगाता हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है।